ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میں حاضر تھے کہ اسی وقت ان دو عملوں کو کرنے والا بندہ حاضر خدمت ہوا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ تو وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم ملائکہ آسمان پر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ملائکہ ان کو پہچانتے ہو؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ بندہ ان دو عملوں کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت مقبول و مشہور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی ہے؟ انہوں نے عرض کی، انہی دو عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں محبوب بنایا ہے اور اللہ کے ملائکہ کے ہاں مقبول درجہ رکھتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جس رات حضرت صفیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو حضرت ابو ایوب انصاری اس خیمہ کے باہر ساری رات جاگ کر پہرا دیتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے پاؤں کی آہٹ سنی تو فرمایا، کون ہے؟ عرض کی گئی، یہ ابو ایوب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور پوچھا، تم کیوں خیمہ کے آس پاس چکر لگا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس جنگ میں صفیہ کے چچا، باپ اور خاوند کو مجاہدین اسلام نے قتل کیا تھا اور یہ خاتون نو مسلمہ ہیں۔ مجھے اس سے خدشہ ہوا کہ کوئی ناشائستہ حرکت نہ کرے، چنانچہ میں رات بھر جاگ کر پہرا دیتا رہا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام کی اس ارادے جائے نثاری پر بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں التجا کی، اے اللہ، جس طرح ابو ایوب رات بھر میری حفاظت میں جاگتا رہا ہے، تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہمانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ حضور اقدس ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ہر ایک کی دلی تمنا تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہمانی کا شرف مجھے حاصل ہو۔ یہ شرف بلا آخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان کے نچلے حصے میں قیام پسند فرمایا۔ ایک دن اتفاقاً اوپر چھت پر پانی سے بھرا ہوا گھڑا ٹوٹ گیا۔ چھت چونکہ پختہ نہ تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا، چھت سے پانی نیچے جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ میاں بیوی کے پاس ایک ہی لحاف تھا، اسے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا تاکہ پانی اس میں جذب ہو جائے۔ اس کے بعد میاں بیوی نے مکان کے کونوں میں دبک کر رات بسر کی، کیونکہ وہی ایک ہی کپڑا تھا جو میاں بیوی اوڑھ کر سوتے تھے۔ وہ کپڑا تو گیلا ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے سردی کی وجہ سے ٹھٹھرتے سکڑتے رات گزار دی۔ صبح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور رات کا قصہ بیان کیا اور پھر درخواست کی کہ حضور آپ اوپر کی منزل پر تشریف رکھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوپر کی منزل پر ٹھہرنا قبول فرما لیا۔ یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلامیہ کو ابتدا میں قبول کیا اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مردانگی سے مقابلہ کیا۔ آپ کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ یہ بنی غفار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ طبعی طور پر کفر و شرک سے دل برداشتہ تھے۔ باعث نبوت سے 3 سال قبل آپ نماز پڑھا کرتے تھے، جدھر اللہ تعالیٰ نے چاہا منہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی عقل و فہم کے مطابق اپنے معبود برحق کی تسبیح و تحمید کر کے اپنے دل بے قرار کی تسلی کا اہتمام کر لیا کرتے۔ انہیں اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملاقات کرو اور اس کی دعوت کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ انیس مکہ گئے، چند روز وہاں قیام کیا۔ جب واپس آئے تو ابو ذر نے ان سے پوچھا،
سناؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ انیس نے جواب دیا کہ میں نے ایک شخص کی زیارت کی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ مکارم اخلاق کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ ابو ذر نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں بتایا لوگ تو اسے شاعر، کاہن اور ساحر کہتے ہیں، باخدا وہ سچا ہے، لوگ جھوٹے ہیں۔ ابو ذر نے اپنے بھائی کو کہا کہ میرے اہل و عیال اور کاروبار کا خیال رکھنا، میں بذات خود اس ہستی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ انیس نے حامی بھر لی اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ اہل مکہ سے محتاط رہنا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے ایک توشہ دان میں کھانے کا سامان رکھا، ہاتھ میں عصا تھاما اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساری مسافت پیدل کر کے مکہ پہنچا۔ میں نے سیدھا حرم شریف کا رخ کیا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس کی زیارت کا شوق مجھے یہاں لے آیا تھا، اور کسی سے حضور کے بارے میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، مبادا کسی مشکل میں پھنس نہ جاؤں۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے حرم شریف میں فروکش ہو گیا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، چنانچہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستہ میں نہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے خود کچھ بتایا۔ رات آپ کے ہاں بسر کی، صبح ہوئی تو اپنا توشہ دان اٹھایا اور حرم شریف میں آ کر ڈیرا ڈال دیا۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا۔ مجھے کل کی طرح بے خواہ نما دیکھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ راستہ میں سکوت طاری رہا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے اپنے بارے میں از خود کچھ بتایا۔ دوسری رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ صبح کا اجالا ہوا تو اپنا سامان اٹھا کر حرم میں آ گیا۔ جب تیسرے دن کا سورج بھی غروب ہو گیا اور شام کے دھندلکے نے اپنی چادر پھیلانی شروع کر دی اور میں فرش حرم پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹنے کی تیاری کرنے لگا تو پھر شاہ مرداں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو آپ نے مہر سکوت توڑتے ہوئے دریافت کیا کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی اگر آپ میرے ساتھ پختہ وعدہ کریں کہ آپ میرا راز فاش نہیں کریں گے اور میری رہبری کریں گے تو میں اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے رازداری کا یقین دلایا تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میری بات سن کر آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، صبح میں تمہیں اپنے ساتھ ان کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو حسب وعدہ آپ مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے تشریف لائے۔ مجھے فرمایا تم میرے پیچھے چپکے چپکے چلتے آنا، اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جس طرح میں لوٹے سے پانی بہا رہا ہوں یا اپنی جوتی کا تسمہ درست کر رہا ہوں، اور اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو میرے پیچھے اطمینان سے چلے آنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے چلتے رہے، میں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چنانچہ آپ کی رہنمائی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے اسلام پیش فرمائیں۔ حضور پر نور نے بڑے دل نشین پیرایا میں اسلام کی حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ کیا حضور کی ہر بات میرے دل میں اترتی چلی گئی؟ جب حضور کا ارشاد اختتام پذیر ہوا تو میرا بخت خفتہ بیدار ہو چکا تھا۔ میرے تاریک دل میں ایمان کی نورانی شمع جگمگانے لگی تھی۔ شکوک و شبہات کا سارا غبار چھٹ گیا تھا۔ اس وقت اور اسی جگہ حضور کے دست ہدایت بخش پر میں نے اسلام کی بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضور اپنے جان نثار غلاموں سمیت آج رات میرے گھر میں رونق افروز ہوں اور کچھ تناول فرمائیں۔ حضور نے اپنے عاشق صادق کی اس درخواست کو قبول فرمایا۔ رات کا کھانا سرور کائنات حضرت ابو ذر اور دیگر احباب نے کاشانہ صدیقی میں تناول فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کے زبیب خشک میوہ کھانے سے لطف اندوز ہوا۔
رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نو آموز غلام کو 2 خصوصی نصیحتیں فرمائیں اور اسے سچ بولنا چاہیے چاہے وہ کڑوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں پر ان سے بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، نیز وہ حق بات کہیں گے خواہ وہ کتنی کڑوی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ یہاں مکہ میں ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں اور اپنے قبیلہ کے پاس واپس چلے جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ جب ہمارے فتح یاب ہونے کی تمہیں اطلاع ملے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو مشرکین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جب قریش کے قبائل حرم شریف میں اپنی مجلسیں جما کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پورے زور کے ساتھ اعلان کر دیا۔ ابو ذر کہتے ہیں، قریش مکہ یہ سن کر بھڑک اٹھے اور مجھ پر حلہ بول دیا۔ جو چیز کسی کے ہاتھ میں آئی، یعنی لکڑی، ڈھیلا، ہڈی، پتھر، اس سے مجھے زد و کوب کرنے لگے، یہاں تک کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا تو پہچان لیا اور انہیں جھڑکتے ہوئے کہا، کم بختو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جسے مار مار کر تم نے ادھموا کر دیا ہے۔ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کا راستہ انہی کے علاقہ سے گزر کر جاتا ہے؟ تب ان لوگوں نے مجھے چھوڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اس کے پانی سے اپنے جسم پر لگا ہوا خون دھویا۔ جوں توں کر کے رات گزری، صبح ہوئی تو جنون عشق نے پھر مجبور کیا کہ کفار کے بھرے مجمع میں اپنے محبوب کی رسالت کا پھر سے اعلان کروں، اس کے جرم عشق میں پیٹا جاؤں اور میرے انگ انگ سے خون کی ندیاں رواں دواں ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز قریش حسب دستور اپنی محفلیں جما کر بیٹھ گئے تو میں نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے نعرہ لگایا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ اعلان کر کے گویا بھڑوں کے چھتوں میں پتھر مار دیا۔ یہ سنتے ہی سب بپھر گئے اور غضبناک ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ مکوں، گھونسوں، سوٹیوں اور پتھروں سے میری خوب مرمت کی، جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ غش کھا کر پھر گر پڑا۔ حضرت عباس پھر میرے لیے نجات کا فرشتہ بن کر آ پہنچے۔ ان کو خوب ڈانٹا اور انہیں بتایا کہ جس شخص پر تم یہ زیادتی کر رہے ہو، یہ اس قبیلہ کا فرد ہے جس کے علاقہ سے تمہارے تجارتی کارواں گزرتے ہیں۔ اس طرح مجھے ان سے چھٹکارا ملا۔ میں اپنے وطن واپس آ گیا، اپنے بھائی کو حضور کی بارگاہ اقدس میں شرف بار یابی حاصل کرنے اور ایمان لانے کا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا، میں تو پہلے ہی اس دین کو قبول کر چکا ہوں۔ دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے، اسے حالات سے مطلع کیا۔ وہ نیک بخت خاتون بھی پہلے ایمان لانے پر آمادہ ہو چکی تھیں۔ ان کی دعوت کی دیر تھی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلہ غفار کے پاس گئے، انہیں اس دین حنیف کو قبول کرنے کی تلقین کی۔ نصف قبیلہ نے اس وقت اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نصف نے اس وقت اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ رونق افروز ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ ابو ذر ہیں جو آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ملائکہ ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے زیادہ ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی ہے؟ انہوں نے عرض کی، ایک تو وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسرا قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی کثرت سے قرأت کرتے ہیں۔ انہی دو عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں محبوب بنایا ہے اور اللہ کے ملائکہ کے ہاں مقبول درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب دعا ہے یہ کلام پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔